السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ یہ عنوان ہے ہرا بھرا پاکستان۔ میں تو پاکستان میں نہیں ہوں اس وقت، میں مسیساگا ویلی بولیوارڈ کی ایک سڑک پر چہل قدمی کر رہی ہوں۔ سڑک پر نہیں، فٹ پاتھ پر۔ یہاں سڑک پر چہل قدمی نہیں کر سکتے ہیں ورنہ پکڑ لے پولیس۔ میرے سڑک کے دونوں طرف درختوں کی بہار ہے، ہرے بھرے۔ درخت کتنے ضروری ہیں، یہ درخت ہمیں پورے شہر کو، جہاں 200 میٹر کا وہ ہوتا ہے، ایک درخت کی رینج ہوتی ہے نا، وہ 200 میٹر تک آکسیجن فراہم کرتا ہے، جو میری معلومات ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی معلومات زیادہ ہوں تو آپ بھی شیئر کیجئے۔ تو یہ جو دونوں طرف ہے، چاہے کتنی شدید درخت ہیں، چاہے کتنی شدید دھوپ ہو، اور آپ ایک درخت کے سائے میں آ جائیں تو آپ کو عجیب سی خوبصورت ٹھنڈی مہک کا احساس ہوتا ہے۔ ٹھنڈک بھی، اور مہکتی ہوئی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ہمیں پاکستان کو ہرا بھرا بنانا ہے، تو ہر شخص اپنے عزیز اقربا کے نام سے لگائے درخت، اپنے والدین کے لیے لگائے، جن کے حیات ہیں والدین، سبحان اللہ و ماشاء اللہ، اور ہر شخص اس میں حصہ ڈالے۔ نہ کہ یہ ہو رہا ہے کہ چونکہ پاکستان میں اب آبادی تو بڑھ رہی ہے دنیا کے ہر خطے میں، تو پاکستان میں کچھ زیادہ ہی بڑھ رہی ہے ماشاء اللہ۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ سوسائٹیز کو، جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں، ان کو پابند کر دیا جائے کہ وہ ہر گھر کے آگے ایک پیڑ لگائے گا، ایک گھر ایک پیڑ۔ جیسے کہ آپ یہاں دیکھیے گا، جو میں نے فوکس کیا ہے اس وقت، تو ہر گھر کے آگے لان بھی ہے اور ایک درخت بھی ہے۔ یہ درخت گھر والوں کے لیے بھی اور پورے معاشرے کے لیے بھی صحت مند انوائرمنٹ فراہم کرتے ہیں۔ درختوں کی تاریخ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ میں جانتی ہوں کہ یہ انسان کی آمد کے ساتھ ہی درختوں کی بوائی شروع ہو گئی تھی، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت کی تھی اللہ رب العالمین نے۔ جب وہ روئے زمین پر اترے، کشتی ٹھہری، تو پروردگار عالم نے حضرت جبرائیل امی کو بھیجا تھا کہ جو نباتات آپ ساتھ لائے ہیں وہ آپ زمین میں بو دیجئے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام جو سوار ہوئے کشتی پر، تو انہوں نے نباتات اپنے ساتھ رکھی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے بھی پیڑ تھے۔ اور انگور کی بیل بھی تھی، اس کا تو خیر قصہ الگ ہے، انگور کی بیل کا۔ لیکن ریکارڈ بتاتا ہے کہ درختوں کا وجود تھا۔ یہ خطہ زمین کینیڈا درختوں اور پہاڑوں کی سرزمین ہے۔ سوائے موسم سرما کے بعد یہاں
پھلنے پھولنے میں ٹائم لگ جاتا ہے درختوں کو۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ جیسے مارچ تک تو برف کا ہی عمل دخل رہتا ہے، اپریل مئی، جون میں لہلہا کے بہار آتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مئی سے شروع ہوتی ہے، جون میں لہلہا جاتی ہے، جون جولائی۔ اس کے بعد اگست سے پتے تھوڑے تھوڑے مرجھانے لگتے ہیں، پھر وہ تو خزاں کا ہی آ جاتا ہے موسم۔ لیکن موسم بہار میں ہر گوشہ معطر ہوتا ہے، بالخصوص جس میں دن کا راجا ہے۔ اللہ جانے کون شوقین مزاج تھا جس نے دن کے راجا کو یہاں پہ بہت اہمیت دی ہے۔ شہر کے شہر مہک رہے ہوتے ہیں۔ میں پارک میں گئی تھی کہ وہاں بیٹھ کے میں مووی بناؤں گی، تو وہاں پہ گراس کٹر آ گیا۔ میں یہاں آ گئی اپنے حساب سے ایک پرسکون جگہ، لیکن میرے بائیں طرف پھر گراس کٹنگ ہو رہی ہے، اور ایک گراس کٹنگ کی خوشبو، نہ یہ خوشبو ہے نہ یہ بدبو ہے، لیکن ناگوار ہے۔ اب میں نے سوچا ہے کہ میں ماسک پہن کے آیا کروں گی، تاکہ کہیں بھی بیٹھوں تو مجھے بوریت کا سامنا نہ ہو۔ گھر میں بیٹھ کے مووی بنانے سے یہ بہتر ہے کہ چلتی پھرتی سڑک پر بنائی جائے یا پارک میں بنائی جائے، کیونکہ مناظر بھی وہ ہو جاتے ہیں، عکس بند ہو جاتے ہیں، اور کام بھی ہو جاتا ہے۔ لائبریری بھی یہاں سے 10 قدم کے فاصلے پر ہے، لیکن میرا لائبریری جانے کا موڈ نہیں ہے۔